بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، کچھ روز قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا اور آج بھی آپ کو یہ ویڈیو جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس ویڈیو میں ایک عورت جس کا تعلق غالباً RSS تنظیم سے ہے، اس عورت نے اس ویڈیو میں بہت ساری نازیبہ باتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی، ایسے اشکالات جن کا کوئی وزن نہیں، جن میں ذرا بھی کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں، ایسی باتیں اس عورت نے اس ویڈیو میں کہیں۔ میرے پاس بھی یہ ویڈیو آیا اور مجھے اس پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا کہ آپ بھی اس پر تبصرہ کریں۔ میں نے وہ ویڈیو مکمل دیکھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اس عورت سے نفرت ہونے کے بجائے اس پر رحم آیا۔ بلا شبہ ان جو باتیں تھیں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور کوئی بھی ایک دین کا، اسلام کا ادنا طالب علم ان کے جوابات آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ میرا موقف جو ایسی چیزوں کے متعلق ہوتا ہے وہ یہی ہے جس کا حکم کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیت الباطل بالصمت، کہ باطل کا خاتمہ اس کے متعلق خاموش رہ کر کرو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو خود اپنی موت مر جائیں گی، انہیں مارنے کی زحمت کرنا یہ بھی ایک فضول کام ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھا۔ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اس عورت پر بہت زیادہ رحم آیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت ساری دوسری ویڈیوز مسلمانوں نے بنائی، اس کے رد عمل کے طور پر اس کو جوابات دیے گئے اور بہت کچھ، لیکن میرا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ کیوں کہ دیکھیں، اس عورت نے جو باتیں کہیں بلا شبہ حقائق سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں، وہ ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ تھی۔ وہ عورت نفرت کی نفسیات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور نفرت کیا چیز ہے دوستوں؟ نفرت کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ نفرت کی مثال تیزاب ہے، ایسڈ ہے۔ وہ جس برتن میں رہے گا اسے ناکارہ بنا دے گا، اسے خراب کر دے گا، اسے جلا دے گا۔ تو نفرت جس دل میں رہتی ہے وہ اس دل کو ناکارہ بنا دیتی ہے، اس کی شخصیت کو مرجھا دیتی ہے، اس کے کردار کو مسخ کر دیتی ہے، وہ خود اپنی موت مر جاتا ہے۔ تو اس عورت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ مسلمان اور اسلام کی نفرت میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی۔ اس نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں لے کر اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہے۔ اس کی ساری باتیں بلا شبہ جھوٹ پر مبنی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عورت نے کیا کیا اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیے۔ ایک مختصر طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں یہاں پر ان کے جوابات دینے نہیں بیٹھا ہوں، صرف مختصر سی روشنی اگر وقت رہا تو میں بتاتا چلتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ کلمہ توحید کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ مسلمان تلوار لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ دن میں 5 بار اسے اس کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے۔ توحید تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، نہ کہ برائیوں کا۔ دوسری بات کہ مسلمان نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے ہندوؤں کا وناش کرنا ہے، اسے ہندوؤں کو ختم کرنا ہے۔ یہ جہالت سے بھری ہوئی بات۔
اگر ایسا ہوتا تو اب تک ہندوؤں کا وناش ہو جانا چاہیے تھا۔ تیسری بات، جب تک ایک بھی ہندو زندہ ہے مسلمانوں کو جہاد کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ جہاد صرف ریلیجیس پرسیکیوشن کے لیے لاگو کیا گیا تھا۔ جب جہاد تھا اس دور میں ریلیجیس پرسیکیوشن تھا، اسی کو مٹانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے اوپر میری ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر۔ مسلمان روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جنگ میں بھوک پیاس کو برداشت کر سکے۔ روزے کی روح، روزے کی اسپرٹ اصل یہ ہے کہ وہ دوسرے کے غم کو، تکلیف کو، غریب لوگوں کی غربت کو سمجھ سکے، نہ کہ یہ کہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کر کے جنگ میں لڑے اور یہ کرے۔ یہ بھی ایک بیس لیس بات ہے۔ سورہ توبہ میں کہا گیا کافروں کو گھات لگا کر مارو۔ انہوں نے قرآن کو تو پڑھا لیکن قرآن کو سنجیدگی سے نہیں پڑھا۔ قرآن میں بلا شبہ ایسی کچھ آیتیں ہیں لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ایک مخصوص موقع محل سے ہے، ریسٹرکٹڈ سینس میں ہے، نہ کہ جنرلائز کیا گیا ہے کہ ہر ایک کافر کو۔ اور اس کے بعد نماز خلافت کا مینی ٹرائل ہے، جبکہ نماز خدا کی یاد کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی باتیں اس عورت کی جنہوں نے ایک نفرت پیدا کرنے والا ایک بیان دیا۔ بلا شبہ ان باتوں میں کوئی جان نہیں، اور ان باتوں کا جواب دینا بھی بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور میرا موقف بھی یہی ہے، کہ یہ ایک عورت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بیشتر ہندوؤں اور غیر مسلموں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اب وہ یہ کیوں رکھتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے؟ دراصل سوچنے والی بات یہ ہے دوستوں، ایسا کیوں ہے کہ ہم برسوں سے، صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن ایک ہندو ہم سے نہ نماز کے مقصد کو سمجھ پایا، نہ روزہ، نہ حج کے مقصد کو سمجھ پایا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان دوریاں ہیں۔ یہ دوریاں ہیں جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ اگر ہم دوریوں کو مٹائیں گے تو غلط فہمیاں خود بخود مٹ جائیں گی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی دعوت ان تک پہنچائیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم انہیں کافر کہہ کر جہنمی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اس عورت کی باتوں میں اور اس کے یہ جو بیان میں کچھ بھی سچائی نہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مسلمان سماج میں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ مسلمان جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جیسے کہ کافر، ہم آج بھی قرآن کے کافر کو سمجھتے ہیں کہ آج کا ہندو، ہم آج بھی قرآن کے یہودی کو سمجھتے ہیں آج کا یہودی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے جیسے حالات ویسے ویسے آیتیں نازل ہوئی، رہنمائی نازل ہوئی۔ تو قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر آپ جنرلائز کر دیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جس طرح قرآن کا مومن ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، اسی طرح قرآن کا جو کافر ہیں وہ ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگ ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے ہندو کمیونٹی ہے، یہ عیسائی کمیونٹی ہے، جیوز کمیونٹی ہے، یہ وہ کافر نہیں ہیں۔ انہیں ہم کہیں گے نان مسلم۔ صحیح لفظ، صحیح ورڈ یہی ہے کہ وہ مسلمان سوسائٹی سے باہر کے لوگ ہیں، نہ کہ کافر۔ کافر وہ ہوگا جو اسلام کو سمجھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، ان کی رسالت کو واضح ہونے کے بعد ضد میں آ کر اس سے انکار کرتا ہے، وہ کافر، نہ کہ آج جو ہندو ہے وہ کافر۔ قرآن میں سورہ توبہ میں جو آیتیں آئی ہیں آپ پڑھیے، ان کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیے کہ وہ کون لوگ تھے۔ وہ وہی لوگ تھے جن کے
سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، انہوں نے سالوں سال دین کی دعوت ان کو پہنچائی، اس کے باوجود انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو اور ان کو ریجیکٹ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اب انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ رہی بات ہندوؤں کی، تو ہندو ہمارے مدعو ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو دین کا، خدا کا سچا پیغام پہنچائیں۔ خدا کی یہ دعوت، یہ امانت ہے ہم پر۔ جب تک ہم اس امانت کو صحیح طور پر پہنچائیں گے نہیں، ہم خدا کی پکڑ میں، ہم خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج ایک عورت اسلام اور مسلمان کے خلاف بولی ہے اور بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں جوابات دینے کے لیے۔ ارے بھائی، اس کے جوابات دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ نفرت کیوں آئی، اس حد تک نفرت، ہم نے اپنے دین کا تعارف کیسے دیا؟ کیا نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہندوؤں کا وناش کرنا ہے؟ ہم نماز کا تعارف نہیں دے پائے۔ دوستوں، بلا شبہ اس ملک میں اگر کچھ ایسے جذباتی اور بالکل بے وقوف قسم کے ہندو ہیں تو یہ اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سمجھا، اسلام کو سمجھا۔ ہندو ایک زندہ قوم ہے بلا شبہ، اس میں بہت اچھے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ضرورت ہے ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کہ ہم اپنی دعوت، اپنے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ کلام پاک میں آتا ہے کہ یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں لوگوں پر گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی۔ اور یہیں پر ہماری کوتاہی ہے، اور یہی کوتاہی ہے جو دراصل ہمیں بہت سارے عذاب میں، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا کیے ہوئے۔ یہ خدا کے عذاب کی شکل ہے۔ تو یہ تھی بات۔ اب میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ دراصل جو باتیں اس عورت نے کہیں اسلام کے خلاف، میں تو ہمیشہ یہی کہوں گا ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمانوں کو ہٹا کر سمجھیے۔ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے، اسے اس کے ٹیکسٹ سے سمجھیے، نہ کہ مسلمانوں کو دیکھ کر آپ اسلام کا آئیڈیا لگائیں۔ اس سے آپ کبھی اسلام کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہمارے نوشن اور ہمارا فکر کیا ہے، ہم اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خود ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا پیغمبر مانتے ہیں یا جنگ کا پیغمبر؟ آپ ہماری کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں پڑھیں گے جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگ میں گزرا۔ جب آپ پڑھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 81 غزوات میں شرکت کی، تب آپ ایک فکر میں پڑ جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے 81 وارز، جبکہ یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس وقت کتابوں میں شامل ہو گئی اور اس کے پیچھے کچھ ہسٹوریکل ایلیمنٹس تھے، ورنہ دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ نے اگر شرکت کی ہے جنگ میں تو وہ صرف 3 جنگ ہے، اور اگر ان کی ٹائمنگ نوٹ کی جائے تو وہ ٹائمنگ بنتی ہے 1.5 دن۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہجرت کے بعد سے 23 سال تک دیکھی جائے تو 23 سال میں صرف 1.5 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں گزارے، وہ بھی جنگ کیسی؟ ڈیفنس میں، مجبور ہو کر، آپ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اس وجہ سے۔ لیکن آپ جب پڑھیں گے 81 غزوات، صلح حدیبیہ کو غزوات لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ تو ایک نو وار پیکٹ تھا۔ لیکن کیا یہ سب چیزیں اس زمانے کی جو ہسٹوریکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، تاریخی عناصر کی وجہ سے کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اور وہی چیز عوام میں رائج ہو جاتی ہے۔ اس پر بہت اچھا کام استاذ محترم مولانا وحید الدین صاحب نے کیا، محمد دا پروفٹ آف پیس لکھ کر، پیغمبر امن، پیغمبر انقلاب، یہ کتابیں باقاعدہ اسلام کا ایک سچا تصور پیش کرتی ہے، اسلام کا حقیقی ایک تعارف پیش کرتی ہے۔
سعودی گورنمنٹ نے جب ڈینمارک کا معاملہ ہوا تو باقاعدہ یہاں سے کتابیں منگا کر ڈینمارک میں فری تقسیم کی، ڈسٹریبیوٹ کی۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا مطالعہ اس زاویے سے کریں۔ ہم تو خود اس چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی پیسفل انٹرپریٹیشن کرے۔ جب علامہ شبلی نے سیرت النبی لکھی تو اس میں علامہ شبلی نے تمام غزوات کو مدافعانہ کہا، یعنی وہ جو لڑائیاں ہوئیں وہ مجبوری کے طور پر ہوئی۔ تو اس پر خود ہمارے ہی ایک عالم دین مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے رد میں کتاب لکھی سیرت مصطفیٰ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، کچھ جو غزوات تھے، جنگ تھے، وہ مدافعانہ نہیں تھے بلکہ اقدامی تھے، یعنی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقدام کیا۔ یہ ساری باتیں غلطی پر مبنی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں پھر سے سوچیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے کردار کو بدلنے کی، ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنے کی، بے اعترافی کے رویے کو چھوڑنے کی، وی اینڈ دے کانسیپٹ کو الگ کرنے کی۔ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، ہر ایک سے محبت رکھنے کی۔ تبھی ہم خدا کی رحمت کو پانے کے حقدار بن سکتے ہیں، ورنہ خدا کا عذاب ہمیں